مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں رہے، اور ایک روایت کے مطابق 500 سال رہے، جب تک اللہ نے چاہا آپ جنت میں رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے سے پہلے فرمایا تھا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو آپ جنت میں 500 سال سے تھے، آپ کو دنیا میں جانا تھا اور دنیا میں خلیفہ بننا تھا، اور فی الارض خلیفہ ہے، زمین میں خلیفہ ہے، تو یقیناً آپ کا جنت سے دنیا میں جانا پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ جب تک اللہ نے چاہا آپ کو یاد رہا، اور جب اللہ رب العالمین کی حکمت نے یہ چاہا کہ اب آپ دنیا میں جائیں، سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا فَنَسِیَ، آدم علیہ السلام اس درخت کو بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اس درخت کو کھانے کا آپ نے ارادہ نہیں کیا، آپ کو بھلا دیا گیا۔ اب مجھے بتائیے، کسی نے روزہ رکھا ہو اور وہ بھول جائے اور بھول کر کھا لے تو کیا اس پر کوئی گناہ ہے؟ کیا اس کا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھول کر کھا لیا پی لیا اسے اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا فَنَسِیَ، اس درخت کو آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اب بھولنے کی دو صورتیں ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا اس طرح بھول گئے کہ فرمایا گیا تو یہ درخت مت کھانا، تو آپ کو بھلا دیا گیا، آپ سمجھے کہ اس درخت کی ممانعت نہیں ہے بلکہ اس کی ممانعت ہے۔ اور بھولنے کی دوسری صورت مفسرین نے اس طرح بیان فرمائی کہ فرمایا یہ درخت مت کھانا، تو آپ نے یہ خیال کیا کہ مجھے یہ درخت منع ہے، لیکن دوسرا درخت جو اسی قسم سے تھا، مثلا گندم کے ایک پودے کے متعلق فرمایا جائے کہ یہ پودے میں سے آپ گندم مت کھائیے گا، تو خیال تو یہی کیا جائے گا کہ یہ پودا منع ہے، لیکن مراد تھی کہ گندم کے جتنے پودے اس جنت میں ہیں وہ آپ کو کوئی بھی نہیں کھانا۔ تو مفسرین نے فرمایا کوئی بھی معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق آپ کو بھلا دیا اور آپ نے کھا لیا، اور کھانے کی صورت میں جنتی جو لباس تھا وہ اتر گیا، اور پھر آپ جنت سے دنیا میں آ گئے۔ اس میں آپ کا قصور نہیں تھا، غلطی نہیں تھی، مگر اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں عاجزی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہیں۔ کئی بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ اگر تیز ہوا چلتی تو رونے بیٹھ جاتے، آندھی چلتی تو سجدے میں گر جاتے اور کہتے کہ یہ سارے میرے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو مصیبتیں آ رہی ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو لوگ پریشان نہ ہوتے۔ یہ عاجزی ہے ان کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نیک کون ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، حالانکہ آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، بلکہ جس کی طرف آپ اشارہ کر دیں، جس کے لیے دعا کر دیں وہ بھی جنتی بن جائے، لیکن آپ کی عاجزی، اللہ کا خوف اور للہیت کا یہ عالم کہ آپ کہتے ہیں 100 مرتبہ دن میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ انبیاء کا رب ہے، وہ جس طرح کلام کرنا چاہے اس کی مشیت ہے۔ ہماری یہ جرت نہیں کہ انبیاء کے بارے میں کوئی بے ادبی کا کلمہ کہیں، اگر ہم کہیں گے تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ وہ رب اور نبی کا معاملہ ہے، محبوب اور محب کا معاملہ ہے، ہم اگر ان کلمات کو سند بنا لیں تو وہ کلمات ہمارے لیے بے ادبی ہیں کہ ہم بے ادبی کرنے والے شمار ہوں گے اور ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ باپ بیٹے سے یا محبت کرنے والا اپنے دوست سے بہت ساری باتیں کہہ دیتا ہے، لیکن وہی بات اگر کوئی دوسرا ریپیٹ کرے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دی گئی، فوسوس لہما الشیطان، بس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کی شرم کی چیزیں جو ان پر ظاہر نہ تھیں وہ چیزیں ان پر ظاہر کی جائیں۔ وقال ما نہاکما ربکما، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے عن ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے جو منع فرمایا ہے، الا ان تکونا ملکین، تو یہ جو منع فرمایا ہے کوئی حکم اس وجہ سے نہیں کہ اگر کھا لوگے تو گناہگار ہوگے، بلکہ اس لیے منع کیا کہ اگر تم کھا لوگے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں ہمیشہ جنت میں رہو گے۔
تو اس وجہ سے منع کیا گیا، یہ حکم کوئی حرمت کا نہیں ہے۔